الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ نکاح کافر کا بیان۔ کافر کے نکاح کے حوالے سے پہلے وہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے متعلق کیا مسائل ہیں، یہ ہم سن رہے ہیں۔ 14 مسائل اس کے حوالے سے ہو چکے ہیں، 13 مسائل ہو چکے ہیں، تو اب آگے مسائل جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 14، ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئی، مسلمان ہو کر یا ذمی بن کر، یا یہاں آ کر مسلمان یا ذمیہ ہوئی، یعنی دونوں صورتیں، مسلمان ہو کر یا ذمی بن کر دارالاسلام میں آئی، یا پہلے دارالاسلام میں آ گئی اور پھر یہاں آ کر مسلمان ہوئی یا ذمیہ ہوئی، تو اگر حاملہ نہ ہو فوراً نکاح کر سکتی ہے، اور حاملہ ہو تو بعد وضع حمل، مگر یہ وضع حمل اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ یعنی اگر تو وہ عورت جب دارالاسلام میں آ گئی تو اب یا تو وہ حاملہ ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر تو وہ حاملہ نہیں ہے تو دارالاسلام میں آتے ہی فوراً وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر حاملہ ہے تو پھر جب تک وہ بچہ جن نہیں لیتی اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ وضع حمل یعنی بچہ جن لینا، اس کے بعد جو ہے یہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس چیز کا یہ خیال رہے کہ یہ جو وضع حمل بیان کیا گیا ہے یہ اس کے لیے بطور عدت کے نہیں ہے، نکاح کے فقط نکاح کے جائز ہونے کے لیے ہے، عدت نہیں ہے اس کی۔ ذمی کی تعریف جو ہے وہ پیچھے بیان کی جا چکی ہے، یعنی ایسا بندہ کہ جو ہے کافر مگر مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی پناہ میں رہ رہا ہے اور وہ سالانہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اسے ذمی کہا جاتا ہے۔ حربی کافر اور ذمی کافر ان دونوں کے حوالے سے مسائل میں تھوڑا بہت فرق ہے، دونوں میں مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ ٹیکس نہ دے اسے حربی کافر کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، کافر نے عورت اور اس کی لڑکی یعنی اسی عورت کی لڑکی دونوں سے نکاح کیا، اب مسلمان ہوا، یعنی ماں بھی اس کے نکاح میں ہے اور بیٹی بھی اس کے نکاح میں ہے، اب یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عقد میں نکاح ہوا تو دونوں کا باطل، اور علیحدہ علیحدہ نکاح کیا اور دخول کسی سے نہ ہوا تو پہلا نکاح صحیح ہے اور دوسرا باطل۔ یعنی مرد نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور دو عورتیں کیسی ہیں کہ ان میں سے ایک ماں ہے دوسری اسی کی بیٹی ہے، تو اس صورتحال کے اندر جب وہ اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرد نے جو ان دو عورتوں سے نکاح کیا تھا یہ کس طرح کیا تھا۔ اگر تو ایک ہی عقد میں اکٹھے دونوں کے ساتھ نکاح کیا تھا تو پھر تو یہ دونوں نکاح جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، دونوں نکاح ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر علیحدہ علیحدہ کیا، یعنی پہلے ایک عورت یعنی ماں سے کیا اور پھر اس کی بیٹی سے دوسرے عقد کے اندر نکاح کیا، اور صورتحال اس طرح کی ہے کہ دخول کسی سے بھی نہیں ہوا، یعنی نہ ماں سے یعنی جو اس بیٹی کی ماں ہے نہ اس سے جمع کیا ہے نہ ہی اس بیٹی سے، تو اس صورتحال کے اندر جو پہلا نکاح ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی اگر ماں سے پہلے نکاح کیا ہے تو وہ درست ہو جائے گا، اگر اس کی بیٹی سے پہلے نکاح کیا ہے تو وہ درست ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اور دونوں سے وطی کر لی ہے تو دونوں باطل، دونوں سے اس نے صحبت کر لی ہے، دونوں سے جمع کر لیا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اب جب مسلمان ہوا ہے تو یہ دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ اور اگر پہلے ایک سے نکاح ہوا اور دخول بھی ہو گیا، یعنی دخول سمرا یعنی جمع ہو گیا، اس کے بعد دوسری سے نکاح کیا
تو پہلا جائز اور دوسرا باطل ہے، اور اگر پہلی سے صحبت نہ کی مگر دوسری سے کی تو دونوں باطل، یعنی جس کے ساتھ پہلے نکاح کیا تھا اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی، بعد میں دوسری کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ صحبت کر لی، پہلی والے کے ساتھ نہ کی، تو ایسی صورتحال کے اندر دونوں نکاح جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ مگر جب کہ پہلی عورت ماں ہو اور دوسری اس کی بیٹی، یعنی جس کے ساتھ پہلے نکاح کیا تھا وہ ماں تھی اور اس کے ساتھ وطی نہیں کی تھی، اور بعد میں بیٹی کے ساتھ وطی کر کے جو ہے نکاح کر کے وطی کر لی تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر باطل نہیں ہوگا، اور فقط اس دوسری سے وطی کی، یعنی بیٹی سے وطی کی، تو اس لڑکی سے پھر نکاح کر سکتا ہے اور اس کی ماں سے نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری صورت کی جو ہے وہ وضاحت بیان کر دی کہ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ نکاح باطل نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ اس کی جو بیٹی ہے جس کے ساتھ اس نے بعد میں نکاح کیا ہے اور بعد میں نکاح کر لینے کے بعد اسے وطی بھی کر لی، اور پہلے ماں سے نکاح کیا تھا اسے وطی نہیں کی، تو ایسی صورتحال کے اندر بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے مگر اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 16، عورت مسلمان ہوئی اور شوہر پر اسلام پیش کیا گیا، یعنی اسے کہا گیا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کہ تمہاری بیوی مسلمان ہو گئی ہے تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اس نے اسلام لانے سے انکار یا سکوت کیا، سکوت مبانا یعنی خاموشی اختیار کی، یا تو انکار کر دیتا ہے یا پھر وہ کوئی جواب نہیں دیتا، خاموشی اختیار کرتا ہے، تو تفریق کی جائے گی، یعنی دونوں کے مابین جدائی کروا دی جائے، اور یہ تفریق طلاق قرار دی جائے، یعنی یہ جو جدائی کروائی جائے گی کہ میاں بیوی دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا، تو یہ جدا کرنا طلاق کا حکم رکھتا ہے، یعنی اگر بعد میں مسلمان ہوا اور اسی عورت سے نکاح کیا تو اب دو ہی طلاق کا مالک رہے گا، کہ من جملہ 3 طلاقوں کے ایک پہلے ہو چکی ہے، یعنی چونکہ مرد کو جو ہے وہ اسلام کے اندر 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اگر وہ 3 طلاقوں میں سے ایک طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد بقیہ اس کو 2 طلاقوں کا اختیار رہتا ہے، اور اگر 2 دے دیتا ہے تو پھر بقیہ 1 طلاق کا اختیار اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال تھی کہ بیوی مسلمان ہو گئی اور مرد پر اسلام پیش کیا گیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا یا معاذ اللہ انکار کر دیا، تو اب ان دونوں کے درمیان جب جدائی کروا دی تو گویا کہ یہ جدائی جو ہے یہ طلاق ہے، تو اب یہ ایک طلاق ہو چکی ہے۔ اب اگر بعد میں وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اب ان 3 طلاقوں میں سے ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، اور یہ والی جو طلاق ہوگی یہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت فوراً نکاح سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اگرچہ دخول ہو چکا ہو، اگر اسے صحبت کر چکا ہے تب بھی جو ہے وہ طلاق بائن ہی ہے، یعنی اگر مسلمان ہو کر رجعت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا بلکہ جدید نکاح کرنا ہوگا۔ طلاق بائن کا حکم یہی ہوتا ہے، طلاق کی جو اقسام ہے وہ آگے بالتفصیل ان کا ذکر آئے گا، کہ طلاق بائن کے اندر عورت فوراً مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اور اگر وہ دوبارہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، ہاں اس طلاق سے رجوع نہیں ہو سکتا، جبکہ طلاق رجعی کے اندر جس میں صریح الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے اس میں زبان سے وہ اپنی اس طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں، بلکہ یہاں نئے سرے سے نکاح ہی کرنا پڑے گا، اور دخول ہو چکا ہو تو عورت پر عدت واجب ہے، یعنی ایسی صورتحال کے اندر اگر دخول ہو چکا ہے اور صحبت ہو چکی ہے تو اب عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزارنا شروع کر دے، اور عدت کا نفقہ شوہر سے لے گی اور پورا مہر شوہر سے لے سکتی ہے، عدت کے دوران جو اس کا خرچہ وغیرہ ہوگا، اخراجات وغیرہ ہوں گے وہ شوہر ہی دے گا، اور قبل دخول ہو تو نصف مہر واجب ہوا اور عدت نہیں،
یعنی تو یہ تو صورت کے اندر حکم بیان کیا کہ جب دخول ہو چکا ہے، صحبت ہو چکی ہے، جمع ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کی وجہ سے مہر لازم ہو جاتا ہے، موقت ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس صورتحال کی بنا پر عورت اپنا پورا مہر شوہر سے لے سکتی ہے اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں، بلکہ دخول نہیں ہوا، صحبت نہیں ہوئی، جمع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ صورتحال بن جاتی ہے، دونوں میں جدائی کروا دی جاتی ہے، تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نصف مہر واجب ہوگا، یعنی جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا نصف جو ہے وہ عورت لے گی اور عورت پر عدت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر مسلمان ہوا اور عورت نے انکار کیا تو تفریق فسخ نکاح ہے۔ یعنی پچھلی جو صورت تھی اس میں یہ تھا کہ عورت مسلمان ہوئی اور مرد جو ہے اس پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے انکار کیا یا خاموشی اختیار کی، تو اب جو جدائی کروائی جائے گی وہ طلاق بائن کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہے، یعنی شوہر مسلمان ہو جاتا ہے اور عورت پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اب ان دونوں کے درمیان جو جدائی کروائی جائے گی یہ طلاق بائن نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے، نکاح کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہو سکتی، عورت طلاق نہیں دیتی، طلاق تو مرد دیتا ہے، طلاق کا اختیار مرد کو ہوتا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اب عورت انکار کر رہی ہے تو لہٰذا اب جو جدائی کروائی جائے گی یہ فسخ نکاح یعنی نکاح کو ختم کیا جانا اس کا حکم رکھتا ہے۔ پھر اگر وطی ہو چکی ہے تو پورا مہر لے سکتی ہے وگرنہ کچھ نہیں۔ اس میں بھی وہی صورتحال بیان کی۔ مسئلہ نمبر 17، زن و شوہر میں سے کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو نکاح فوراً ٹوٹ گیا اور یہ فسق ہے، طلاق نہیں، یعنی نکاح بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، طلاق کا حکم نہیں ہے کہ ایک طلاق اس طلاق کے بعد جو ہے وہ کر لینے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ آگے رجوع کر سکتا ہے، بلکہ یہ نکاح ہی ختم ہو چکا ہے۔ عورت موتو ہے تو مہر بہرحال پورا لے سکتی ہے۔ عورت موتو سے مراد یعنی ایسی عورت ہے جسے صحبت کی گئی ہے، جمع کیا گیا ہے، اگر ایسی ہے عورت ہے تو اب چونکہ یہ نکاح ختم ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر بہرحال وہ اپنا نکاح جو ہے اپنا مہر جو ہے وہ پورا لے سکتی ہے۔ اور غیر موتو ہے یعنی ایسی عورت ہے کہ جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی، ابھی جمع نہیں کیا گیا، تو اگر عورت مرتد ہوئی کچھ نہ پائے گی اور شوہر مرتد ہوا تو نصف مہر لے سکتی ہے۔ یہ دوسری صورت بیان کی کہ اگر عورت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ وطی نہیں کی گئی، تو اب دو صورتیں ہیں کہ اگر معاذ اللہ عورت نے اسلام کو چھوڑا ہے تو اب وہ کچھ بھی نہیں لے سکتی، کسی چیز کی حقدار نہیں ہے، اور اگر معاذ اللہ شوہر مرتد ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ نصف مہر لے گی۔ اور عورت مرتدہ ہوئی اور زمانہ عدت میں مر گئی اور شوہر مسلمان ہے تو ترکہ پائے گا، یعنی عورت اسلام سے پھر گئی اور پھر اس نے جو ہے وہ نکاح کو جو ہے ختم کر دیا گیا، تو اب جو ہے وہ عدت کے اندر تھی اور شوہر اس کا مسلمان تھا اور عدت کے اندر مر گئی، تو چونکہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ عدت کی بنا پر وہ ابھی نکاح کی کچھ نہ کچھ صورتحال باقی ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ مسلمان اس کا ترکہ پائے گا، اس کا وارث بنے گا۔ مسئلہ نمبر 18، دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باقی رہا، یعنی جو مسلمان ہونے سے پہلے جو ان کا نکاح تھا اور جو بعد میں یعنی کہ پہلے جب مسلمان تھے اس وقت جو ان کا نکاح تھا وہ والا نکاح جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ اور اگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا پھر دوسرا تو نکاح جاتا رہا، یعنی اگر تو دونوں اکٹھے مرتد ہونے کے بعد اکٹھے ہی مسلمان ہو گئے ہیں تو پہلے والا نکاح باقی ہے، اور اگر ایک پہلے ہوا دوسرا بعد میں، وہ کچھ دنوں کے بعد ہوا کچھ دیر کے بعد ہوا، تو پھر جو ہے وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے کون مرتد ہوا تو دونوں کا مرتد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے گا، اور یہ حکم لگایا جائے گا کہ دونوں جو ہے وہ معاذ اللہ ایک ساتھ ہی اس مصیبت میں گرے۔ مسئلہ نمبر 19، عورت مرتدہ ہو گئی، اسلام سے پھر گئی، تو اسلام لانے پر مجبور کی جائے، یعنی اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا اسلام لائے، اور جدید نکاح ہو تو مہر بہت تھوڑا رکھا جائے۔ یہ عورت کے بارے میں حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 20، عورت نے زبان سے کلمہ کفر جاری کیا
تاکہ شوہر سے پیچھا چھوٹے، یا اس لیے کہ دوسرا نکاح ہوگا تو اس کا مہر بھی وصول کرے گی۔ یعنی یہ جان بوجھ کر کلمہ کفر جاری کیا، اور نیت کیا تھی کہ یا اس شوہر سے جان چھوٹ جائے، یا پھر اس لیے کہ اب دوسرا نکاح ہوگا، اور پھر جب دوسرا نکاح ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر نئے سرے سے حق میں رکھا جائے گا، اب وہ حق مہر بھی مجھے جو ہے وہ نئے سرے سے دوبارہ ملے گا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ تو ہر قاضی کو اختیار ہے کہ کم سے کم مہر پر اسی شوہر کے ساتھ نکاح کر دے، عورت راضی ہو یا ناراض، اور عورت کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ قاضی کو اختیار ہے، ہر ایک صورت کے اندر قاضی کو یہ اختیار ہے کہ کم سے کم مہر پر اسی شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ عورت راضی ہے تب بھی، عورت راضی نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی اس کو نکاح کیا جائے، اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کم از کم جتنا مہر بنتا ہے وہ مہر رکھ کر اس کا اسی مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 21، مسلمان کے نکاح میں کتابیہ عورت تھی اور مرتد ہو گیا۔ پہلے مسلمان تھا اور اس کے نکاح میں جو اس کی بیوی تھی وہ کتابیہ تھی، یعنی کسی آسمانی کتاب کو ماننے والی تھی، اور مرتد ہو گیا، یہ عورت بھی اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ کتابیہ عورت بھی اس کے نکاح سے جو ہے وہ نکل جائے گی۔ مسئلہ نمبر 22، بچہ اپنے باپ ماں میں اس کا تابع ہوگا جس کا دین بہتر ہو، یعنی ماں باپ میں سے جس کا دین بہتر ہوگا بچہ اسی کا تابع ہوگا، اور جو ان دونوں میں سے جو بہتر دین والا ہے وہی دین اس بچے کا بھی قرار دیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی مسلمان ہوا تو اولاد مسلمان ہے، ہاں اگر بچہ دارالحرب میں ہے اور اس کا باپ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس کا تابع نہ ہوگا۔ یعنی بچہ جو ہے وہ ایسے ملک میں ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی غلبہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ بچہ اگر دوسری جگہ پر ہے تو اس میں وہ اپنے باپ کے یا اپنے والدین کے تابع نہیں ہوگا، دونوں ایک جگہ پر ہوں گے، پھر جو ہے وہ اس کے تابع شمار کیا جائے گا۔ اور اگر ایک کتابی ہے دوسرا مجوسی یا بت پرست تو بچہ کتابی قرار دیا جائے، یعنی جو ہے وہ ایک والدین میں سے ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، یا ایسا ہے کہ جو کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کتابی ہے، مثال کے طور پر باپ کتابی تھا اور جو ماں تھی وہ مجوسی یا بت پرست تھی، تو اس صورتحال کے اندر بچہ باپ کے تابع قرار دیا جائے گا اور وہ کتابی شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 23، مسلمان کا کسی لڑکی سے نکاح ہوا اور اس لڑکی کے والدین مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے، تو وہ لڑکی نکاح سے باہر نہ ہوئی، اور اگر لڑکی کے والدین مرتد ہو کر لڑکی کو لے کر دارالحرب چلے گئے تو اب باہر ہو گئے، یعنی اگر تو دارالاسلام کے اندر ہی رہتے ہیں اور اس کی بیٹی جو ہے وہ شوہر کے پاس ہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بیٹی جو ہے وہ نکاح کے اندر ہی ہے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ ہاں وہ دونوں معاذ اگر مرتد ہو گئے اور اپنی بیٹی کو بھی دارالحرب سے اپنے ساتھ لے گئے تو اب جو ہے وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی حالت اسلام میں مر چکا ہے یا مرتد ہونے کی حالت میں مرا، پھر دوسرا مرتد ہو کر لڑکی کو دارالحرب میں لے گیا تو باہر نہ ہوئی۔ یہ صورتحال جو ہے وہ علیحدہ سے بیان کی ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک، اس کا باپ یا اس کی ماں حالت اسلام میں مر چکی ہے یا مرتد ہونے کی حالت میں مر چکی، اور پھر دوسرا مرتد ہوا اور بعد میں اس کو جو ہے وہ دارالحرب میں لے کر گیا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ نکاح سے باہر نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے، اب یہاں صاحب بہاری شریف جو ہے وہ اس مسئلے کا خلاصہ آسان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ والدین کے مرتد ہونے سے چھوٹے بچے مرتد نہ ہوں گے جب تک دونوں مرتد ہو کر اسے دارالحرب کو نہ لے جائیں، نیز یہ کہ ایک مر گیا تو دوسرے کے تابع نہ ہوں گے اگرچہ یہ مرتد ہو کر دارالحرب کو لے جائے۔
یعنی ایک مر چکا ہے اور دوسرا جو باقی زندہ ہے اس کے تابع بچے کو نہیں دیا جائے گا، اگرچہ یہ مرتد ہو کر دارالحرب میں بھی لے جائیں تب بھی جو ہے وہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک مر چکا ہے، باپ مر چکا ہے یا ماں مر چکی ہے، تو اب جو ہے وہ یہ دوسرے کے تابع نہیں ہوں گے۔ اور تابع ہونے میں یہ شرط ہے کہ خود وہ بچہ اس قابل نہ ہو کہ اسلام و کفر میں تمیز کر سکے، اور سمجھ وال ہے یعنی سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے، تو اسلام و کفر میں کسی کا تابع نہیں ہے۔ مجنون بھی بچہ ہی کے حکم ہے، مجنون یعنی جو پاگل ہے اس کا حکم بھی بچے والا ہی ہے کہ وہ تابع قرار دیا جائے گا، جبکہ جنون اصلی ہو، یعنی جنون اصلی سے مراد کہ جب بالغ ہوا تھا، بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کو جب وہ جنون تھا اور بالغ ہی پاگل پن کی حالت میں ہوا ہے، اور بلوغ سے پہلے یا بعد بلوغ مسلمان تھا پھر مجنون ہو گیا، تو کسی کا تابع نہیں بلکہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی جس وقت پہلے وہ مسلمان تھا اور بعد میں مجنون ہو گیا، چاہے بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ہو یا بالغ ہونے کے بعد، اب وہ کسی کا تابع نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ مسلمان ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ جس وقت وہ پاگل ہوا تھا اس وقت وہ مسلمان تھا۔ بہرے کا بھی یہی حکم ہے کہ اصلی ہے تو تابع اور عارضی ہے تو نہیں، یعنی اگر بالغ ہی اسی حالت میں ہوا ہے تب تو اس کا وہی حکم ہوگا کہ یہ والدین میں سے کسی کے تابع سمجھا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کسی کا تابع شمار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24، بالغ ہو اور سمجھ بھی رکھتا ہو مگر اسلام سے واقف نہیں تو مسلمان نہیں، یعنی جب کہ ایمان اجمالی بھی نہ ہو۔ ایمان اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے اس کی ذات و صفات کے حوالے سے ویسے مانتا ہوں، اس کے تمام انبیاء رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، یہ ایمان اجمالی ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے اور اسلام سے اس کی کوئی واقفیت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اگرچہ بالغ ہو، سمجھ رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 25، مرتد و مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، یعنی جو اسلام سے پھر گئے، پہلے مسلمان تھے پھر اسلام کو چھوڑ دیا معاذ اللہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان سے، نہ کافر سے، نہ مرتدہ سے، نہ ہی مرتد سے۔ مسئلہ نمبر 26، زبان سے کلمہ کفر نکلا، اس نے تجدید اسلام و تجدید نکاح کی، یعنی نئے سرے سے اسلام قبول کیا، نئے سرے سے اپنا نکاح کیا، اگر معاذ اللہ کئی بار یوں ہی ہوا جب بھی اسے حلالہ کی اجازت نہیں ہے، یعنی حلالہ نہیں ہوگا، بار بار اگرچہ جو ہے وہ زبان سے کلمہ کفر نکلا معاذ اللہ، تو پھر بھی جو ہے وہ تجدید اسلام تجدید نکاح کر لیا تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 27، نشہ والا جس کی عقل جاتی رہی، عقل زائل ہوگی نشے کی وجہ سے، اور زبان سے کلمہ کفر نکلا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوئی مگر تجدید نکاح کی جائے، یعنی احتیاط کی بنا پر جو ہے وہ تجدید نکاح کر لیا جائے، نئے سرے سے دوبارہ نکاح کر لیا جائے، البتہ عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلی، یہی اس کا حکم ہے۔ باری مقرر کرنے کا بیان، بہار شریف 7واں حصہ، باری مقرر کرنے کا بیان۔ پیچھے جو ہے وہ لونڈی غلام کے نکاح اور دیگر جو نکاح کے حوالے سے مسائل تھے وہ ہم سن چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ اگر ایک مرد ایسا ہے کہ اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو ان کے مابین جو ہے وہ باری مقرر کرنے کے حوالے سے کیا آیات و احادیث اور مسائل ہیں، یہاں سے ان کا بیان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حوالے سے قرآنی آیات کو سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 3، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کرو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا وہ باندیاں جن کے تم مالک ہو، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ دوسرے مقام پر یہ دوسری آیت پاک کو ذکر کیا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 129۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ ہرس کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 2 قرآنی آیات یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے تحت آگے احادیث کو سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، امام احمد و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 عورتیں ہوں ان میں ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ مائل ہوگا۔ ترمذی اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر دونوں میں عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن حاضر ہوگا اس طرح پر کہ آدھا دھڑ ساکت یعنی اس کا آدھا جسم بیکار ہوگا۔ حدیث نمبر 2، ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن حبان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری میں عدل فرماتے اور کہتے، الہی میں جس کا مالک ہوں اس میں نے یہ تقسیم کر دی، اور جس کا مالک تو ہے میں مالک نہیں، یعنی محبت قلبی طور پر کسی کی محبت دل میں زیادہ ہونا۔ فرمایا عرض کرتے تھے کہ مولا اس میں ملامت نہ فرما۔ حدیث نمبر 3، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل کرنے والے اللہ عز و جل کے نزدیک رحمان کی دہنی طرف نور کے منبر پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، وہ لوگ جو حکم کرتے اور اپنے گھر والوں میں عدل کرتے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلام بھائی، یہاں جو روایت میں نام آیا ہے عبداللہ بن عمر، اس کے تحت تھوڑی سی وضاحت جا سن لیں کہ بھاری شریعت کے نسخوں میں اس مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ عبداللہ بن عمر ہی پڑھا گیا ہے، جبکہ بقیہ نسخوں کے اندر عبداللہ بن عمر لکھا گیا، حالانکہ یہ عبداللہ بن عمر نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر ہے۔ صحیح مسلم میں یہی روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، صحیحین میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے، جن کا قرعہ نکلتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث ہم نے سنی ہیں۔ تو یہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآنی آیات اور احادیث سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا، ہر ایک کو اس کا حق مہیا کرنا اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں البتہ قلبی طور پر اگر کسی بیوی سے محبت زیادہ ہے، قلبی رجحان زیادہ ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ بقیہ معاملات کے اندر قلبی معاملے سے ہٹ کر جو ہے وہ دیگر جو معاملات ہیں ان کے اندر عدل کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اسی کے تحت یہی وضاحت جو ہم آگے سنتے ہیں مسائل فقیہ کے باب میں، صاحب بھارشی فرماتے ہیں کہ جس کی 2 یا 3 یا 4 عورتیں ہوں اس پر عدل فرض ہے، یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں، خود مرد کے اختیار میں ہوں، ان میں سب عورتوں کا یکساں لحاظ کرے، یعنی ہر ایک کو اس کا پورا حق ادا کرے۔ پوشاک یعنی لباس اور نان نفقہ اور رہنے سہنے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے، اور جو بات اس کے اختیار میں نہیں اس میں مجبور و معذور ہے، یعنی جو اس کے اپنے اختیار میں ہے ان میں تمام
عورتوں کے مابین عدل کرنا ہوگا، اور جو چیز اس کے اپنے اختیار میں نہیں، مثلا ایک کی زیادہ محبت ہے اور دوسرے کی کم، یوں ہی جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس عورت کی محبت جو ہے وہ دل میں زیادہ ہوگی تو اسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوگا، اور بقیہ دل کے اندر محبت زیادہ ہونا یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطرتی چیز ہے، تو ایسے معاملے کے اندر جو ہے وہ مجبور و معذور سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1، ایک مرتبہ جماع قضاءً واجب ہے۔ قضاءً یعنی جو ہے وہ عام دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ عدالتی طور پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ جماع یہ واجب ہے، اور دیانتاً یہ حکم ہے کہ گاہے گاہے کرتا رہے۔ دیانتاً مطلب یہ ہے کہ حق یہ ہے اور اصل یہ ہے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کرتا رہے، اور اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، مگر اتنا تو ہو کہ عورت کی نظر اوروں کی طرف نہ اٹھے۔ یعنی کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے مرد ہی کی طرف اس کی توجہ برقرار رہے، اس کے ساتھ جماع ہوتا رہے، تاکہ وہ اپنی ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بالکل بھی جماع نہ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اوروں کی طرف دیکھے اور جو ہے وہ معاملات خراب ہوں۔ تو مرد جو ہے وہ کم از کم اتنا جو ہے وہ یہ چیز رکھے کہ عورت کا حق جو ہے وہ ادا ہوتا رہے، اور اتنی کثرت بھی جائز نہیں، یعنی اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، اور یہ اس کے جثہ یعنی اس کے جسم اور قوت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ جس طرح کی جس اعتبار سے عورت کا جسم ہوگا، اس کی طبیعت، اس کی قوت وغیرہ ہوگی، اسی اعتبار سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جماع کے اندر کمی بیشی یہ کی جائے گی۔